اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة آتیة اکاد اخفیها لتجزا كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے، یعنی 15 اور 16، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک قیامت آنے والی ہے، میں نے اسے چھپا رکھا ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل سکے، چنانچہ تمہیں اس سے نہ روکے وہ شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اور پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک کی ان آیات میں اس سے پہلے سب سے پہلے توحید کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے، اس کے بعد عبادت کا تذکرہ فرمایا، پھر نماز کا تذکرہ فرمایا جو عبادتوں کی جان ہے اور سب سے اصل ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر آخرت کا، قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان الساعۃ آتیہ، اس کے اندر بڑی تاکید پائی جا رہی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، یعنی یہ بالکل اٹل ہے، شدھ نہیں ہے، اسے ہونا ہی ہونا ہے۔ تم غفلتوں کے پردے چاک کرو اور اس بے پرواہی میں اپنی زندگی مت گزارو کہ زندگی بس ایسی ہی گزرتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اور جب قیامت آنے والی ہے، یہ قیامت آ کر رہے گی، یہ پوری دنیا فنا کر دی جائے گی۔ اکاد اخفیہا، میں نے اسے چھپا رکھا ہے، اسے پوشیدہ کر رکھا ہے۔ قیامت کا وقت ہم نے کسی کو نہیں بتایا، کسی نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، کسی فرشتے کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتہ سور پھونکنے پر مقرر ہے، وہ سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے ہے اور اپنے کان اللہ کی آواز پر لگائے ہوئے ہے کہ کب آواز آتی ہے، کب حکم ہوتا ہے اور میں سور پھونک دوں اور یہ دنیا فنا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قیامت آنے والی ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ اٹل ہے، اس کو ہونا ہی ہونا ہے، اور میں نے اسے چھپا رکھا ہے، اس کے وقت کو چھپا رکھا ہے۔ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ یہ بدلہ دیا جا سکے ہر ایک کو جو وہ کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قیامت آئے گی، جو دنیا فنا ہو جائے گی، یہ ایسے ہی نہیں ہو جائے گا کہ دنیا درہم برہم کر دی جائے، بلکہ اس کے پیچھے ایک راز ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے، جس کو زندگی سے سرفراز کیا گیا اور زندگی کے لمحات اسے عطا کیے گئے، یہ دیکھا جائے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس کا کردار کیسے رہا ہے، اس کی زندگی کے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ اب اسے بدلہ دیا جائے گا، اب اسے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ رب العزت اس سے بدلہ لے گا، اس سے سوال کرے گا کہ تم نے کیا کیا، آج اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نیک اعمال کیے ہوں گے تو نیک بدلہ دیا جائے گا، برا عمل کیا ہوگا تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوں کے لیے جنت موجود ہے، بروں کے لیے جہنم موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ لیکن اس کے پیچھے مقصد ہے تاکہ انسان اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ یہ تم دنیا میں جی رہے ہو، یہ جو تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، اور یہ جو تمام لوگ تمہارے ساتھ میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ جو بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، یہ جو رونقیں برپا ہیں، یہ جو چلت پھرت ہے، یہ ایک وقت آئے گا کہ سب ختم کر دیا جائے گا۔ یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، سب ختم ہو جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ پوری کائنات ختم کر دی جائے گی، پوری دنیا ختم کر دی جائے گی، تم سب کو موت آ جائے گی، اور اس کے بعد اللہ تمہیں زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہو کر اپنا حساب دے رہا ہوگا، اس کی زندگی کا ریکارڈ اس کے سامنے ہوگا۔
دنیا میں وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا اچھا یا برا، آج اس کا ریکارڈ اللہ رب العزت اس کے سامنے رکھ دے گا کہ دیکھ لے اپنی زندگی کے اس ریکارڈ کو کہ تو نے اچھا کیا کہ برا کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کی بھی موت آ جائے تو سمجھ لو اس کے لیے قیامت ہو گئی۔ ہم میں سے ہر شخص کو ایک زندگی کا، یہ جو زندگی کے جو لمحات ملے ہوئے ہیں اس کی ایک میعاد ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آنی ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کہ ہماری موت کب آنی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم شادی بیاہ کی مجلسوں میں ہیں، ہم سیر و تفریح میں ہیں، گھر میں ہیں، پارکنگ میں ہیں، ٹہل رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے کھڑا ہو، تھوڑی دیر کے بعد ہماری روح قبض کرنے کے لیے وہ تیار کھڑا ہو، اور ہم غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم غافل نہ رہو، اے مسلمان، اے انسان، تجھے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تمام انسانوں اور تمام جناتوں اس بات کو اچھی طرح سے سن لو، تم غفلت میں مت رہو۔ موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، پتہ نہیں کس وقت تمہارا وقت لکھا ہوا ہو اور تمہاری روح قبض کر لی جائے۔ لہٰذا اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو، سب سے پہلے توحید کی فکر کرو، اور اس کے بعد اپنے نیک اعمال کی فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ، اور تمہیں نہ روکے وہ شخص جو ایمان نہیں لاتا ہے قیامت پر اور اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس دنیا کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو یہ نبیوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ جو اللہ کا فرمان ہے جو تمہیں متنبہ کر رہا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ قیامت کا دن برپا ہوگا اس پر انہیں یقین نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور حساب دینا ہوگا انہیں یقین نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی اکثریت ایسی ہے جو گمراہی میں مبتلا ہے، ضلالت میں مبتلا ہے، اور اپنی من مرضی زندگی گزار رہی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ میں تم رہو اور رہتے رہتے ان کا اثر تمہارے اوپر آ جائے، ان کو دیکھ کر تم اپنی زندگی نہ برباد کر لو۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ تمہیں نہ روکے وہ شخص جو ایمان نہیں لاتا ہے قیامت پر۔ جس شخص کا قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے اس کی زندگی دیکھو، اس کی زندگی بے پرواہی کی زندگی ہے۔ وہ جہاں سے چاہتا ہے پیسہ لیتا ہے، جس پر چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، وہ چوری بھی کر لیتا ہے، خیانت بھی کر لیتا ہے، لوگوں کا مال دبا لیتا ہے، اس کو کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی، اس کو کوئی اللہ کا خوف اور ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ اگر ہم کسی کا پیسہ لے لیں گے، کسی کا پیسہ دبا لیں گے، کسی کا حق مار لیں گے تو ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اسے تو اللہ پر یقین ہی نہیں، اسے تو قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں۔ لہذا اس کی زندگی ایک جانوروں کی سی زندگی بنتی جاتی ہے، جہاں منہ پایا مار لیا، جہاں پایا کھا لیا، جہاں پایا چلا گیا، جہاں جی چاہا سو لیا، اور بس اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ان کی زندگیوں کو، اس لاپرواہی کی گزرتی ہوئی زندگیوں کو دیکھ کر، ان بے پرواہوں کی زندگی گزرتی ہوئی دیکھ کر تم خراب مت ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا اثر تمہارے اوپر آ جائے۔ تم ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ان غفلت شعاروں کو مت دیکھو، ان کی آنکھیں تو اس وقت کھلیں گی جب موت کا فرشتہ گرز لے کر ان کے اوپر پہنچے گا، اور اس وقت ان کے چہروں پر تماچے مارے گا، اور اس وقت اپنے ساتھ جب کھینچ کر ان کو لے کر چلے گا اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہاں یہ جو رسول کہا کرتے تھے بالکل صحیح تھا، یہ جو فرشتے کو باتیں میں بات کیا کرتے تھے لوگ وہ بالکل صحیح بات تھی۔ لیکن اس وقت کا کیا فائدہ؟ حسرت و ندامت کا کیا فائدہ؟ افسوس کا کیا فائدہ؟ ایمان اس وقت لانا ہے، فائدہ ابھی ہوگا۔ اور اس وقت جب فرشتے تمہیں دکھائی دے جائے اور تمہاری گدی پکڑ کر اور تمہارے چہروں کو پر تماچے مارتے ہوئے کھینچ کر تم کو لے کر چلے، اس وقت توبہ کرنے سے کیا فائدہ؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا دم حلق میں آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، تب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے دن میں تاکہ رات کے گنہگار کو معاف کرے، اور رات میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے۔ حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یا اس کا نفس اس کے حلق میں آ جائے۔ یعنی جب موت کا فرشتہ
وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، غیب کا یہ پردہ چاک ہو جائے، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت انسان معافی مانگے توبہ کرے تو قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان لوگوں کے، ان شر پسندوں کے، غافلوں کے، تم ان کے کردار اور رویوں کو دیکھو گے، ان کی زندگی کو دیکھو گے، ان کے رنگ ڈھنگ کو دیکھو گے اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا فتردا، تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ اس کی فکر کرو اے بندے مومن، اس کی فکر کر۔ کفار اور مشرکین اور منافقین کے طرز پر اپنی زندگی مت گزار۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، یہ دنیا میں جو جشن منا رہے ہیں آخرت میں ان کے لیے باعث ندامت ہوگا۔ یہ جو ننگا پن کا ناچ ناچ رہے ہیں یہ آخرت میں ان کے لیے فتن کا دور ہوگا اور ان کے اوپر مصیبت کا پہاڑ کھڑا ہوگا، اور اس وقت ان کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ لہٰذا ایک مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ میں رہے، تقوی کی زندگی گزارے، ایمان والی زندگی گزارے، اور یہ کفار اور مشرکین اور اللہ پر ایمان نہ لانے والے اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کی جو زندگی ہے اور ان کا جو طرز ہے اور ان کی زندگی گزارنے کا جو رنگ اور ڈھنگ ہے وہ ہمارے اندر نہ آنے پائے، ورنہ ہلاکت یقینی ہے، ہلاکت پکی ہے۔ اور یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام سے کہی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ کر اور یہاں پر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کر کے یہ پوری دنیا کے ہر انسان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، تمام انسانوں اور جناتوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت کا دن ہم نے متعین کر رکھا ہے، تمہاری موت کا دن بھی ہم نے متعین کر رکھا ہے، لہٰذا زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو جو تمہیں خوش کرنے والی ہو، ایسی زندگی گزارو جس سے تمہیں جنت مل جائے، جس سے تمہیں اللہ کا انعام اور اللہ کا اکرام اور اس کے نوازشات مل جائیں۔ ایسی زندگی مت گزارو جو تمہیں ہلاکت کے گہرے مہلک غار میں ڈال دے اور تمہیں برباد کر دے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔